واٹر، الماء، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی قدرت ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حقانیت ہے، بہت کچھ چھپا ہوا ہے اس میں، پانی کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو جو زندگی دی وہ پانی سے دی، اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز، یہ جاندار چیزوں میں سب میں پانی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خالق کائنات، رب کائنات کہہ رہے ہیں۔ پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ جی دنیا خود بخود بن گئی ہے، دھماکہ ہوا، یہ وہ فلاں ڈھمکا۔ آج جو جدید سائنسدان ہیں وہ اپنے پرانے سائنسدانوں کو چیلنج کر رہے ہیں، اور غیر مسلم ہیں، ایک بات کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے بڑی ریسرچ کی، انٹرنیٹ پہ آپ کو بے بہا ملے گی، جو بڑے بڑے نامور سائنسدان ہیں سو دنیا کے، انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے، وہ مانتے تو نہیں اللہ کو، کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق ہے تو ہم ان مخلوقات میں کیسے پہچانیں کہ وہ کسی ایک ہی کی بنی ہوئی ہیں؟ اس پہ جب انہوں نے دماغ لگایا نا تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایک ہی بنانے والا ہے تو تمام مخلوقات میں کوئی نہ کوئی اس کا فٹ پرنٹ، اس کی کوئی ایسی بات جو سب میں موجود ہو یہ ضرور ہوگی، کوئی ایسا انٹیلیجنٹ پوائنٹ، کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جو ہر ایک کے اندر کامن ہو، پتہ لگ جائے کہ بنانے والا ایک ہے۔ اس پہ جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو یقین کیجئے کہ پانی کے اوپر وہ جمع ہوئے کہ وہ یہ پوری زمین جس پر ہم زندہ ہیں اس میں 2/3 تو واٹر ہے، یعنی 2/3 حصہ پانی ہے، خشکی کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ ہمارا انسان کا جسم، میرا اور آپ کا جسم، یہ بھی تقریباً 60-70% پانی ہے، باقی دوسرے اجزاء ہیں۔ جتنے جاندار ہیں، یہ جانوروں کو لے لیں، ان کا بھی ایسے یہ 60-70% پانی، باقی دوسری چیزیں۔ سمندر کی جو مخلوق ہے، مچھلیاں وغیرہ، تقریباً 70-80% پانی، باقی پروٹین اور دوسری چیزیں ہیں۔ سبزیوں کو لے لیں، فروٹس کو لے لیں، جو گرینری اس طرح کی چیزیں، سبزہ، اس کے اندر تقریباً 80% پانی۔ تو یہاں سے انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ واقعتاً بنانے والا کوئی ایک ہے، کہ سینٹرل آئیڈیا اور ایک جو بیسک چیز ہے نا وہ تمام مخلوقات میں جہاں زندگی ہے وہاں ایک ہے۔ اس کے علاوہ زمین جو کرہ ارض یہ ہمارا جس پہ میں اور آپ رہ رہے ہیں، باقی جتنے اور بھی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، مریخ ہے، اور دوسرے جتنے بھی نظام شمسی کے اندر مدار میں آنے والے چیز، کہیں بھی زندگی ثابت آج تک نہیں کوئی کر سکا۔ مریخ پہ وہ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ زندگی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے پوائنٹ کیا نکالا، دیکھو وہاں پانی ہے کہ نہیں، اگر پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے وجود دیا، پانی سے اس کا تعلق رکھا۔ یہ آپ کو ایک سائنسی تحقیق بتائی۔ پھر یہ پانی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اب اللہ کی رحمت اس میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں بسایا، اور زمین میں خشکی کم اور پانی زیادہ، جو ہر انسان کی، ہر جاندار کی، ہر وقت کی ضرورت، اور اس کو فی سبیل اللہ بغیر پیسوں کے اللہ نے عطا کیا۔ وہ تو ہم جو اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نکالنے پہ، نیچے پانی فری ہے، بورنگ کرائی، ابھی ہم نے الحمدللہ ملتان روڈ پہ ایک بورنگ کروانی ہے ایک مدرسے میں، وہاں غریب آبادی ہے اور علاقے کے لیے، کچھ دن پہلے کراچی میں کرائی، تو بورنگ کرانے کا خرچہ تو آیا، پانی کا تو کوئی خرچہ نہیں۔ کیا خیال ہے پانی کا کوئی بل آتا نیچے سے؟ پانی تو اللہ نے فری دیا ہوا ہے اور بے بہا دیا ہوا ہے، جہاں سے مرضی نکال لو۔ تو یہ اللہ کی رحمت، پھر ہر ایک کو ہر وقت چاہیے۔ دوسرا ہم نے کیا کیا، پانی بیچنا شروع کر دیا۔ آج سے 150 سال پہلے پانی کسی کو پیسوں کے بدلے دینا یہ بے شرمی اور بے حیائی تھی، اور اس شخص کو بڑا بے مروت سمجھتے تھے جو پانی کے پیسے مانگے۔ آج تو ہم نے تجارت جو ہے نا، دین کو بھی نعوذ باللہ تجارت بنا لیا، صحت کو بھی، تعلیم کو بھی، ہر چیز کو تجارت بنا لیا۔ ہم تو مادیت پرستی کے ہر زاویے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، اتنے ہم جو ہے نا وہ خدا سے دور ہو گئے، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے عام رکھا۔
پانی ہمیں زیادہ چاہیے تھا، اب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ہر آدمی کا پانی اللہ نے سمندروں میں سما دیا، اس کی ضرورت کا پانی۔ اگر آدمی پیدا ہو ساتھ ہی اس کی زندگی کے بھر کا پانی اس کو دے دیا جائے، وہ کدھر سنبھالے؟ پانی کو سمندروں میں رکھا، پانی میں اور آپ پیتے ہیں میٹھا، سمندر میں کھارا، اس کو کھارا کیوں بنایا؟ کہ خراب نہ ہو۔ پھر سمندر میں لاکھوں مخلوق روز مرتی ہے، اس سے بھی پانی وہ خراب نہیں ہوتا۔ اب پانی ہم نے پینا ہے، جاؤ بھائی سمندر میں پی لو۔ بھائی کیسے جائیں؟ دو مسئلے ہیں، پہلا مسئلہ کھارا ہے، دوسرا مسئلہ بھائی لاہور والا کیسے پہنچ جائے؟ ساحل والا تو پہنچ جائے گا، جو دور رہتے ہیں پہاڑوں میں وہ سمندر کیسے پہنچے؟ ایک نیا مسئلہ۔ اگر یہ بھی ہماری حکومتوں کے کنٹرول میں آ جاتا نظام تو ہمیں پانی کے بھی پیسے دینے پڑتے اس طریقے سے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب کیا کیا؟ کھارے پانی کو بخارات کے ذریعے اٹھایا آسمان پہ اوپر پہنچایا، فضاؤں میں بادلوں میں لگایا، اور درمیان میں کھارے کو کر دیا میٹھا۔ اب بعض ملکوں میں، کراچی میں بھی اب سننے میں آ رہا ہے کہ سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا کرنے کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں، جو کتنا پانی میٹھا کر دیں گے ایک محدود تعداد میں، پورے پاکستان کو نہیں دے سکتے، ہر وقت نہیں دے سکتے۔ یہ فری کا کام اللہ نے کراچی کے سمندروں سے اٹھایا اور یہ اوپر پہنچا، اور نیچے سے اوپر جانے میں ایک پورا سسٹم ہے جس کو ہم نہ پورا سمجھتے ہیں، اور اگر ہم بنانے لگے تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اس کو میٹھا کریں۔ اب یہ میٹھا پانی بادلوں میں جمع ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کارگو سسٹم چلایا، ایئر کارگو۔ ہواؤں کو حکم دیا جاؤ لاہور، جاؤ گلگت، جاؤ پشاور، جاؤ کوئٹہ، جاؤ کشمیر، جاؤ فلانی جگہ، جنگلات میں بھی، ویرانوں میں بھی، صحراؤں میں بھی، پہاڑوں میں بھی۔ اب یہ بغیر پیسوں کے پہنچ گیا، برس رہا ہے۔ اب یہ برس کے جو پہاڑوں میں برسا وہاں برف بن گئی، اور یہ برف کیا ہے؟ یہ ہمارے پانی کے ذخائر پینے کے، استعمال کے۔ یہ جب گرمیوں میں پگھلے گی، نیچے آئے گی تو ہم نے پینا استعمال کرنا ہے۔ کہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، کچھ تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ جب پانی برسا زمینوں میں تو نیچے چلا گیا، ہر زمین پہ جہاں آپ ہیں، آپ کھودنا شروع کریں، بہرحال آپ پانی تک پہنچ جائیں گے۔ یہ اس کا نظام ہے۔ ہر انسان کی ضرورت اللہ نے پہنچا دی۔ ہمارا جو محنت ہے، خرچہ ہے، وہ تو زمین سے اوپر نکالنے میں، نیچے پانی تو بغیر پیسوں کے۔